والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گفتگو ہے اسلام میں محبت کا مقام۔ اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری اجتماعی زندگی کی بنیادی تعلیمات یا ہماری اجتماعی زندگی کے بنیادی اصول تین ہیں: اخوت ہے اور ولایت ہے یا دوستی اور محبت ہے۔ اسلام میں محبت کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، آج میں اسی کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یا تو سرے سے اس نیک جذبے سے محروم ہیں اور یا تو اس کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں اور غلط طریقے سے اس کو نبھاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا پہلے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو رشتہ ہے وہ رشتہ دیگر مادی رشتوں سے بڑا مقدس ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اندر دوسرے مسلمان کے ساتھ جو اخوت اور بھائی چارگی اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر بہت ہی مضبوط اور بہت ہی پختہ بنایا ہے۔ اس کو ذاتی مصلحت، مادی مفاد اور دنیاوی کسی مصلحت کی وجہ سے توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک انسان دنیاوی رشتوں کو تو توڑ سکتا ہے جب چاہے کسی کے ہاں شادی کرے، اس کے یہاں مساہرت، اس کے یہاں سسرالی، اس کے یہاں دوسرے رشتے ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ جو دین اور ایمان کا رشتہ ہے وہ کبھی بھی نہیں توڑ سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، اور نہ ہی وہ کہہ سکتا ہے کہ تم ہمارے بھائی نہیں ہو، نہ ہی وہ کہہ سکتا ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں، الا جب تک دونوں ایمان پر اور دین پر قائم ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ محبت یہ انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر ایمان پختہ اور کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی شخص ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ مومن ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے اسی طرح محبت نہ کرے یا اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے لوگوں کو دشمنی نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مصلحت کو، آپ کے مفاد کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو بے عینی ہی یہی تصور اور بے عینی ہی یہی جذبات اپنے جیسے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، یہ واجب ہے اور یہ ایمان کا جز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ جذبات اس کے دل میں، اس کے خیال میں، اس کے ایمان میں شامل نہ ہو۔ اس محبت کے بڑے فضائل ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو انسانوں کو جن کو دین اور ایمان کے واسطے سے اللہ اور رسول کی خاطر یا دین اور شریعت کی خاطر جس کو محبت ہے، اس شخص کو، ان ایسے دو شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر حقت محبتی للمتحابین فیہ، کہ دو آپس میں محبت کرنے والے انسانوں کے لیے میری محبت واجب ہے۔ ایسے یعنی میں بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ وحقت محبتی للمتبادلین فیہ، اور ایسے انسانوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہوں میری خاطر، یعنی دین اور ایمان کی خاطر، تو ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہے۔ اور حقت محبتی للمتزاورین فیہ،
ایسے انسانوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارتیں کرتے ہوں، ملاقاتیں کرتے ہوں، ایک دوسرے کے احوال دریافت کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ واسطے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ دین اور ایمان کی بنیاد پر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہے، یعنی عام محبت تو ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ہونی ہی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر کے اگر خاص محبت ہے انسان کو اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے، اس کے دین سے، اس کے تقوی سے، اس کی بزرگی سے، اس کے عقل سے، اس کے ہنر سے، کسی چیز سے اگر متاثر ہو کر کے کسی انسان سے خاص تعلق ہے محبت کی بنیاد پر، لیکن شرط ہے کہ پاکیزہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آداب محبت میں سے یہ ہے کہ اس کو بتا دیا جائے. فرماتے ہیں اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ یا او فلیعلمہ، جو شخص، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے محبوب کو یا ایسے شخص کو جس سے اس کو محبت ہے اس کو بتا دے کہ میں بھائی تم سے محبت کرتا ہوں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو بتایا ہے، یہ بات تم نے بتائی ہے کہ تم کو اس سے محبت ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بتا دو کہ تم کو اس سے اللہ کے واسطے محبت ہے. تو جب وہ شخص گیا بتانے کے لیے تو اس نے کہا احبک اللہ الذی احببتنی فی، تم سے اللہ تعالی محبت کرے جس کی وجہ سے یا جس کی خاطر تم نے مجھ سے محبت کی ہے. اور یہ آداب محبت میں سے ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ اسے بتائیں، اور جو شخص آئے بتانے کے لیے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ اس سے فرمائیں، اس کے حق میں یہ دعا کریں احبک اللہ کما احببتنی فیہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے جس طرح تم نے اللہ واسطے مجھ سے محبت کی ہے. یہ ہے آداب محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، سارے اصحاب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن خاص محبت یا خاص تعلق اگر کسی شخص سے کچھ زیادہ ہی ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کو بتایا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا. آپ نے قسم کھا کر کے حضرت معاذ سے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر آپ کو چند وصیتیں کی. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا دوست خلیل بنانا چاہتا، خلیل ایک خاص اصطلاح ہے کہ خلت کہتے ہیں، یعنی دوستی، ایسی دوستی کی جو خاص تعلق پر قائم ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو بھی اپنا خلیل بناتا تو میں حضرت ابو بکر کو بناتا. ظاہر حضرت ابو بکر آپ کے دوست تھے، آپ کے یار غار تھے، آپ کے خاص رفیق تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اس تعلق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میرے درمیان اور ابو بکر کے درمیان جو تعلق ہے وہ بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی مقدس ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے موقع پر واللہ ما نفعنی مال ابی بکر قط، دنیا میں کسی بھی شخص کے مال و دولت نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے. یہ بھی محبت کا اظہار ہے کہ آپ اپنے محبوب کی یا اپنے ساتھی کی، اپنے اس شخص کی جس سے آپ کو محبت خاص تعلق ہے، اس کو بتاتے ہیں لوگوں سے کہ مجھے اس شخص کے اس طرح کا تعلق ہے اور اس نے مجھے یہ فائدے پہنچائے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو انسان، یہ سب چند آداب ہیں محبت کے جنہیں ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اور محبت کی کیا بنیاد ہو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ایک شخص اپنے محبوب کے یا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے یاد رکھنا چاہیے، غور کر لینا چاہیے انسان کو کہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے، کس کو اپنا محبوب بناتا ہے. یہ ہر انسان غور کر لے. گویا
انسان کو دوستی کرنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے یا محبت قائم کرنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے کہ اس کی ذات سے ہمیں متاثر ہونا ہے. اگر ہم اس سے قریب ہوں گے، اگر ہم اس کو اپنے تعلق میں یا اپنے رشتے میں، اپنی محبت کے رشتے میں جوڑنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کی اداؤں سے، اس کی حرکتوں سے، اس کے انداز سے، اس کی گفتگو، اس کے کریکٹر اور کردار سے، ہر چیز سے اثر قبول کرنا ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ ایک انسان دیکھ لے کس کو اپنا محبوب بنانے جا رہا ہے، کیونکہ محبوب کی ادائیں اس محب کے دل میں یا اس کی شخصیت میں متاثر ہوتی ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لینا چاہیے کس بنیاد پہ وہ محبت کرتا ہے. ظاہر ہے ایک مومن جب کسی شخص کو اپنا محبوب بنائے گا تو ایمان، تقوی، بزرگی اور دینداری، پرہیزگاری، علم، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھے گا تاکہ اس کی زندگی کے اندر اصلاح ہو، تاکہ اس کے ساتھ مل کر کے اس کے تعاون سے اپنی ایمانی زندگی کو، اپنی دینی زندگی کی اصلاح کر سکے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السیء کمثل العطار وکمثل نافخ الکیر. فرماتے ہیں کہ ایسا شخص، ایسا مصاحب، ایسا دوست یا اپنا ہم نشین، جلیس کے معنی ہم نشین، ظاہر ہے ایک محبوب ہی ہم نشین بھی ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہم نشین جو اچھا ہو، نیک ہو، اس کی مثال اس عطار جیسی ہے، اس عطر بیچنے والے، اس خوشبو بیچنے والے شخص کی جیسی ہے کہ جس کے پاس ایک انسان بیٹھے تو اگر نہ بھی خریدے تو اس کی دکان اور اس کی صحبت سے، اس کے پاس بیٹھنے ہی سے اس کے دل و دماغ معطر ہو جائیں گے خوشبو سے. کچھ نہیں پائے گا تو اس کی خوشبو محسوس کرے گا اگر نہیں خریدا تو بھی. اور دوسرا شخص اگر برا ہم نشین ہے تو اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی طرح سے ہے کہ جو بھٹی چلا رہا ہو کوئلے کی، اگر اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی چنگاری اڑ کر کے آپ کے لباس کو سوراخ کر دے گی، آپ کے جسم کو نقصان پہنچا دے گی. آپ کے منہ، سب سے پہلے آپ کے دل و دماغ میں اس کی بدبو آئے گی، اس کے جلنے کی، لوہے کے جلنے کی، زنگ کے جلنے کی اور اس کے اندر کوئلے کے جلنے کی. تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نشین اپنا تلاش کرو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معیار ہو، اس کے جلیس صالح جلیس اختیار کرو. علامہ غزالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اگر کسی سے محبت کرنی ہے، جس بھی کسی شخص کو، تو اس کے اندر 5 چیزوں کا ملاحظہ رکھے. ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھے کہ وہ شخص، اس کی عقل پختہ ہے، وہ عقل ہے، صاحب عقل ہے، پختہ عقل والا ہے. ایک انسان اگر شریف ہے، ایک انسان صاحب عقل ہے تو اس کو عقل مند انسان سے دوستی ہونی چاہیے. بچے سے، اپنے جیسے چھوٹے انسان سے، نابالغ شخص سے، یا لاشعور انسان سے، یا مجنون سے، یا پاگل سے، ایسے شخص سے محبت کرنا بے سود ہے انسان کا، کیونکہ وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ اس کے ساتھ آپ کو دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ہے کہ عقل کو معیار بنانا چاہیے دوست محبت کے اندر. دوسری چیز ہے حسن اخلاق کو معیار بنانا چاہیے کہ ایک انسان کے جس شخص سے اس کو محبت کرنی ہے اس کے اخلاق کو دیکھے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے کریکٹر کیسے ہیں، اس کے کردار کیسے ہیں. اس کے اخلاق اور کریکٹر اور کردار سے اس کو سبق سیکھنا ہے اگلی زندگی میں اگر اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوا تو. تیسری چیز ہے اس کے اعمال کو دیکھنا ہے، فسق و فجور تو نہیں، فاسق تو نہیں ہے، وہ شخص برا تو نہیں ہے، کیونکہ اگر فاسق و فاجر ہے تو وہ شخص اس کی زندگی میں اثر ڈال دے گا فسق و فجور کا. ایسے شخص سے بھی دور رہنا چاہیے، اس سے اپنی محبت کا رشتہ نہیں قائم کرنا چاہیے. چوتھی چیز ہے کہ بدعت اور خرافات اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو تاکہ اس کا دین اور ایمان محفوظ رہے، تاکہ اس کو دینداری، تاکہ اس شخص سے متاثر ہو کر کے دین کے نام پر کوئی لادینی حرکت نہ کر بیٹھے، کوئی ایسی چیز نہ کر بیٹھے کہ جو اس کے دین کے لیے مضر ہو، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کی بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اور یہ امام غزالی کا قول ہے. آخری چیز جو ملاحظہ کرنے کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ حریص نہ ہو، کیونکہ اگر دنیا کا حریص ہے وہ شخص
تو وہ شخص آپ سے اگر محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے مطمع نظر آپ کی دولت ہوگی، آپ کا پیسہ ہوگا، آپ کی جیب ہوگی. اگر آپ کے پاس جب تک پیسے ہیں، جبکہ آپ جیب میں پیسے ہیں، اس وقت تک وہ آپ کا ساتھ دے گا، اور جب ہی آپ اس کے لیے خرچ نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ اس کو موقع پر کبھی آپ نے پیسے نہیں دیا تو آپ سے اس محبت کے رشتے توڑ لے گا، وہ آپ کے کام نہیں آ سکتا ہے. تو بڑی حکمت کی بات بتائی علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ملاحظہ رکھنی چاہیے کسی شخص کو اگر کسی سے محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے. اور ایک دوسری چیز ہے اور آخری چیز ہے محبت کے آداب میں، وہ یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ محبت میں یہ اعتدال ہونا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے. غلو کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص غلط بھی کرے صحیح بھی کرے تو ہر حال میں اس کی تائید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اعتدال ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون عدوک یوما ما. اپنے محبوب کو ایک معتدل اور مناسب انداز میں اس کے ساتھ محبت کرو. ہو سکتا ہے کسی دن وہ پلٹ کر کے دشمن نہ بن جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن اس کے اخلاق اور کریکٹر اور کردار کہیں تبدیل نہ ہو جائیں اور تم غلو میں اس کے محبت کے ہر حال میں اس کی تائید کرتے رہے، اس کی صحبت اختیار کیے جاؤ تو پھر تم کو افسوس ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں اعتدال قائم رکھنا چاہیے. خیر الامور اوسطها. ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام قاعدہ بتایا کہ خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر عمل وہ درمیانی راستہ ہے. اور ظاہر ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ اللہ واسطے دین اور ایمان کی مصلحت کی خاطر، تقوی اور دینداری کی کے اضافے اور علم کے اضافے کی خاطر کسی انسان سے محبت ہونی چاہیے، اور باقی دنیاوی اور دوسرے مفاد جو پیش نظر ہوں صرف اس کی بنیاد پر محبت قائم کرنا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. اسی میں سے وہ بھی ہے جو عشق و معاشقے کی چیزیں ہوتی ہیں، جو خالص دنیاوی اور مادی نقطہ نظر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اسلامی محبت کے خانے میں نہیں آتی ہیں، اس ضمن میں نہیں آتی ہیں. یہ تو خالص ایک مادی مفاد ہے یا مادی ضرورت ہے. اس چیز کو اس محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی محبت کی ترجمانی علامہ اقبال نے مختلف اشعار میں کی ہے جو کہ خالص اسلام کے اصولوں پر کی گئی ہو. فرماتے ہیں محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے، صحرا بھی، جرس بھی، کارواں بھی، راہ بر بھی، راہ زن بھی ہے. اور فرماتے ہیں محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے. اس کی طرف اشارہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت میں جبل طور پہ چلے گئے تھے، اور اسی محبت سے فرماتے محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے. یہ بھی ایک تاریخی یعنی مصرع ہے کہ انسان کی زندگی یا کسی قوم کی زندگی جب آپس میں محبت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے غم اور فکر اور اس کے مصیبتوں کو محسوس کرے تو پھر اس قوم کی تاریخ پلٹ جاتی ہے. تو یہ بھی محبت ہی کے ثمرات اور نتائج میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری صفوں میں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت کی روح پیدا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.